کہتے ہیں کہ سیاست مذہب کا حصہ ہے اور مسلمانوں کو سیاست میں آگے آنے کی ہمیشہ سے ہی اکابرین تجویز دیتے آئے ہیں، اور اکابرین کا کہنا ہے کہ جب تک مسلمان سیاست میں نہ آئیں گے اس وقت تک وہ سماجی انصاف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ موجودہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان سیاست میں متحد ہو کر آگے آئیں، ہر طرح سے مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو مضبوط کریں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان سیاست میں مذہب کو شامل کر رہے ہیں، جبکہ مذہب کے ذریعے سے سیاست کرنے کے لیے مسلمانوں کے بزرگوں نے مسلمانوں کو نصیحت دی تھی۔ دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی سٹیجوں، سیاسی جماعتوں اور سیاسی عہدوں سے مسلمانوں کو پوری طرح سے مٹایا یا ہٹایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں مسلمانوں کے لیے کرسی نہیں دے رکھی جا رہی ہے، ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہر سیاسی پارٹی میں مسلمانوں کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمان سیاستدانوں کے لیے ٹشو پیپر بن چکے ہیں، جنہیں استعمال کر کے پھینک دیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ ٹشو پیپر بننے میں ہی فخر محسوس کر رہے ہیں۔ مانو کہ مسلمانوں کو سیاستدان اپنے آنگن کی رقاصہ بنا بیٹھے ہیں، جب دل میں آیا نچا لیں، دل بھر گیا تو باہر بھیج دیں۔ ایک دور تھا کہ مسلمان کے بغیر سیاسی سٹیج پورے نہیں ہوا کرتے تھے، اب حالات بدل رہ چکے ہیں۔ مسلمان مذہب کے ساتھ سیاست کرنے کے بجائے سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ جن جلسوں اور اجتماعوں کو خالص دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہاں اب سیاستدانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں بلا بلا کر ان کی گل پوشی و شال پوشی کی جا رہی ہے۔ مذہبی لوگ جو اللہ کی رضا اور تقوی کی بات کیا کرتے تھے، وہ اب جلسوں اور تقاریبات کو شکتی پردرشن کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں۔ ہاں، یقیناً سیاسی حکمرانوں کو مصلحت کی بنیاد پر ان کی عزت کرنا چاہیے، لیکن اس عزت کا نام پر ان کی تعظیم کرنا، متقی و پرہیزگاروں کی جگہ پر انہیں لا کر انہیں تقوی والوں سے زیادہ اہمیت دینا کون سی صحیح بات ہے؟ حق تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے درمیان رہنے والے قائدین، سماجی کارکنوں کی پہلے عزت افزائی کرے، لیکن یہاں تو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ بعض جلسوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تقوی اور رضا الہی کے نام پر میڈیا کو دور رکھا جاتا ہے اور تشہیر سے دور رہنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن وہیں سیاستدانوں کو بلا کر سیاست کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو صحافت کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی ہے، البتہ سیاست ضرور کرنی پڑ رہی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ آج امت کے نام پر کچھ لوگ سیاست تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سیاست ووٹر لسٹ بنوانے اور اپنوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کو ووٹ دلوانے والی ہو چکی ہے۔ آج ہندوؤں کے مٹھوں کے سوامیوں اور باباؤں کو دیکھیں، وہ کس طرح سے اپنے مذہب کو بنیاد بنا کر اپنی قوم کے لوگوں کو سیاسی و سماجی حقوق دلوانے کے لیے پابند ہیں۔ لنگایت مٹھ کا ایک سوامی اپنے لنگایتوں کو ووٹ دینے کی اپیل کرتا ہے تو تمام لنگایت اس کے فرمان کو قبول کر لیتے ہیں، اور مٹھ کا سوامی یوں ہی تائید نہیں کرتا، بلکہ اس کی قوم کی فلاح و بہبودی کی شرائط کو سامنے رکھ کر تائید کرتا ہے۔ قربا سماج کی بات کریں تو آبادی میں مسلمانوں سے آدھے سے کم رہ کر بھی بڑے بڑے عہدوں کو اپنی جھولی میں ڈال چکے ہیں، لیکن مسلمان ان سب باتوں سے دور ہیں۔ ان کے نزدیک سیاستدانوں، لیڈروں اور منسٹرز کو بلا کر دعوت کھلانا، بریانی کی دیگیں ان کی نظر کرنا اور گل پوشی و شال پوشی کرنا ہی سیاست ہے۔ آخر کب تک مسلمان چاپلوسی کرتے رہیں گے؟ کب مسلمان اپنے اپنوں کو لیڈر مانیں گے؟ آخر کب تک شالوں اور پھولوں کے ذریعے سے غیروں کو خوش کرتے رہیں گے؟ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔